آج کی ہیئرنگ جو ہے بڑی خوش آئند ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے اور ساری قوم اور سارا ملک دیکھ رہا ہے. یہ ایشو تو اگرچہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا، جس پر بحث و تمیز ہو رہی ہے، اور یہ دوسری نشست ہے. پہلے بھی جو ہے ماشاءاللہ 15 جج صاحبان نے فل کورٹ نے سماعت کیا تھا، سنوائی تھی. آج بھی اس کی تسلسل جاری رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اوپن جو ہے ایک قسم کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور سبھی اس میں جو ہے بار کی جانب سے بھی پوری جازبیت سے بحث کی جا رہی ہے. جج صاحبان بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اپنے استفسار کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ آئین کی بالادستی کو مسلم کرتے ہوئے فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ صحیح سمت میں ہوگا، امید ہے. اور جہاں تک 2-3 ایشوز ہیں جن پر ہو رہی ہے کہ کیا جو ہے 3 جج صاحبان جو ہیں سینئر موسٹ چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان روسٹر کو جو ہے متعین کریں، یا جیسے کہ پہلے تھا کہ چیف جسٹس صاحب ہی بینچ بناتے تھے اور انہی کا اختیار تھا. تو اس میں بار کو تو میرے خیال میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کریں، یونیفائڈ کمانڈ ہو، شامل ہو. بار کا سچی بات ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بھلے 3 جج صاحبان کریں یا چیف جسٹس صاحب کریں. یہ اتنا زیادہ متنازع بات نہیں ہے. اگرچہ 1980 سے جو رولز تھے وہ بھی آرٹیکل 191 کے تحت ہی بنائے گئے، جن میں چیف جسٹس کو باقی سارے جج صاحبان نے بیٹھ کے ایک جو ہے رولز بنائے تھے، اور یہ بھی آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تمام جج صاحبان نے اس کو بنایا تھا. اور مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری کورٹ، سارے جج صاحبان دوبارہ بیٹھ کر اگر اس میں کوئی ترمیم کرنا مقصود تھی تو کرتے. لیکن بہرکیف چونکہ پچھلی حکومت نے 2023 کا جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے ایکٹ سپریم کورٹ کا پاس کیا، اس پر ہو رہی ہے. دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو آرٹیکل 184(3) میں جو ترمیم کی اپیل کا حق رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ براہ راست سپریم کورٹ لیتی ہے جو آئین کے تحت ہے. اب اس میں ڈیبیٹ یہ واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ کیا ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن ایکٹ جو ہوتا ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، تو کیا سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے اپیل کا حق جو ہے آرٹیکل 184(3) میں دیا جا سکتا ہے. کچھ جو ہمارے وکلاء ہیں اور یورسٹ ہیں، بلکہ زیادہ وکلاء کا رائے یہ ہے کہ اس میں اگر ہونے چاہیے، حق اپیل کا ہونا چاہیے، یعنی یہ اس پر کنسنسس ہے ہمارا وکیلوں کا کہ اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حق جو ہے اپیل کا ہر قانون کے تحت وہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرٹیکل 184(3) میں آرٹیکل 184(4) ایک شک رکھی جاتی جس میں آئین میں ترمیم کر کے حق اپیل دیا جاتا، تو یہ آئین کا اور قانون کے تقاضا ہے ان کا نظر یہ ہے کہ یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے، یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تابع یہ ترمیم ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 ان کو افیکٹ کرتا ہے. آرٹیکل 188 کو ہٹ کرتا ہے، آرٹیکل 184 کو ہٹ کرتا ہے، اور آرٹیکل 185 کو ہٹ کر رہا ہے جس میں اپیل کا حق ہے. اور جب نیچے سے آتی ہے تو اپیل کا حق یا پٹیشن فار اسپیشل لیو ٹو اپیل، جب اسپیشل لیو مل جاتی ہے تو وہ اپیل ہو جاتی ہے. تو اس کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے براہ راست وکیل کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں ریویو میں، اور وکیل کو تبدیل کر کے کیا بینچ جو ہے وہ لارجر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب آپ 30 دنوں کے اندر آپ نے ریٹروسپیکٹو رائٹ اپیل دے دیا، اپیل کا حق یعنی جو اس میں ایکٹ میں دیا گیا ہے، وہ 30 دن کے اندر وہ آپ نے جب سے 73 کا آئین بنا ہے تب سے دیا ہے رائٹ. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پنڈورا کھلے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک بھی کچھ حد تک ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور شاید ان کے لیے مخصوص بنایا گیا ہے، کیونکہ ان پر جو ہے عمر بھر کی بندش لگی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. ڈائریکٹ وہ جو ہے سو موٹو جو اختیارات کے استعمال میں آرٹیکل 184(3) میں کیا گیا، اگرچہ ان کی نظر ثانی کی درخواست آرٹیکل 188 میں
وہ بھی خارج ہو چکی ہے، مسترد ہو چکی ہے، تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. لیکن آپ نے اس کو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ دے کر 1973 سے اس کو ایفیکٹ دے کر اور پھر ان کو جو ہے 30 دن کے میعاد دے کر اپیل کا حق رکھا ہے، تو کچھ خیال یہ بھی اس میں شاید اب مل رہا ہے، بن رہا ہے، اور کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے محترم نواز شریف صاحب کے لیے اور محترم ترین صاحب کے لیے. سو دیکھیں